عام طور پر نا جب ہم کسی طبی تشخیص یا میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کی پریسیژن ہوتی ہے، یعنی ایک درستگی کی توقع کی جاتی ہے ہم سب کی طرف سے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، یعنی وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سا عمل لگتا ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل انجینئرنگ کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے فرض کریں کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ہسپتال جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر اسکرین پر بالکل واضح نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بھائی یہ رہا مسئلہ اور یہ ہے اس کا حل، مطلب سب کچھ سامنے ہے۔ یہ ایک انتہائی ڈو ٹوک اور سیدھا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت بھی یہی ہے نا کہ اسے چیزیں نظر آنے والی اور الگ الگ کھانوں میں بٹی ہوئی پسند ہیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کا ظاہری وجود ہمارے لیے بڑا تسلی بخش ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہوں۔ مگر جب بات آتی ہے انسانی رویوں کی یا باطنی کیفیات کی اور انسان کی نیتوں کی، تو وہاں پر یہ ایکس رے مشین اچانک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ 100% ٹھیک کہا آپ نے، وہاں ایسی کوئی مشین نہیں چلتی۔ جی، اور ہم ایک ایسے تشخیصی منظر نامے میں یا ڈائگنوسٹک لینڈسکیپ میں قدم رکھ دیتے ہیں جو انتہائی دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ کسی انسان کے اندر کیا چل رہا ہے یا اس کے کسی خاص رویے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، اسے کسی بھی جدید مشین سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ بالکل اسی پیچیدگی کو سلجھانے کے گرد گھومتا ہے۔ واقعی، اور یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی، آج کے اس گہرے جائزے کے لیے ہمارے پاس جو متن یا ٹیکسٹ موجود ہے وہ صدیوں پرانا ضرور ہے، مگر انسان کی نفسیات اور رویوں کا سب سے گہرا ایکس رے پیش کرتا ہے۔ ہم آج سورہ ہود کی 2 انتہائی پرمغز آیات یعنی آیت نمبر 23 اور 24 کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سچے اور عاجز انسانوں کی وہ کون سی بنیادی خصوصیات ہیں جو انہیں باقیوں سے الگ کرتی ہیں، اور کیسے 2 مختلف انسانی گروہوں کے فرق کو انسانی حسیات یعنی سینسز کی ایک طاقتور مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ یہ سچ میں بہت حیرت انگیز ہے کہ یہ قدیم متن کس طرح بنا کسی پیچیدہ فلسفے کے انسان کی نفسیاتی اور روحانی حالت کو بس چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ بالکل، اور ہم اس متن کا بنا کسی جانبداری کے تجزیہ کریں گے تاکہ اس میں چھپی ہوئی حکمت کو ہم آج کے اس جدید دور کے حوالے سے سمجھ سکیں۔ اور اس سفر کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات صرف ایک طرفہ معلومات یا انفارمیشن فراہم نہیں کرتی، صحیح، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک ایسا پرت کھولتی ہیں جو ظاہری عمل اور باطنی رویے کے گہرے تعلق کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی یہ متن اس بات کی جڑ تک جاتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ آخر ہم کیوں کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو چلیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 23 یہ ان لوگوں کا خاکہ پیش کرتی ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب ہیں۔ اس میں 3 واضح شرطیں یا قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی اگر متن کے الفاظ کو دیکھیں تو آمنو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی عامل الصالحات۔ صحیح۔ اور تیسری جس پر اس متن کا سب سے زیادہ زور محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، جسے خشوعۃ الی ربہم کہا گیا ہے، اور ان سب کا حتمی انعام یا نتیجہ ہمیشہ رہنے والی جنت بتایا گیا ہے۔ دیکھیں ان تینوں شرائط کا ایک ہی تسلسل میں آنا یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل انسانی شخصیت کی تعمیر کا نقشہ ہے۔ اچھا، کس طرح؟ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ انسانی وجود کے 3 مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کے دل اور دماغ سے ہے، یہ اس کا اندرونی یقین اور نظریہ ہے۔ جی بالکل۔ پھر نیک اعمال کا تعلق انسان کے جسم اور اس کے معاشرتی رویے سے ہے، جو اس یقین کا ظاہری اور عملی ثبوت ہے۔ اور پھر وہ تیسری شرط آتی ہے جو ان دونوں کو جوڑ کر رکھتی ہے اور انہیں کرپٹ ہونے سے بچاتی ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گی
اور اس بات پر ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں میں. جی جی پوچھیں. مجھے یہ جو تیسری شرط ہے نا، یعنی عاجزی، جی. اسے سمجھنے میں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے. اچھا. فرض کریں کہ ایک شخص بہت مختار ہے، وہ ہسپتال بناتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے اندر یہ عاجزی نہیں بھی ہے ہم، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا عمل تو نیک ہے نا؟ ہم، کیا معاشرے کو اس کے اس نیک عمل سے فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ پھر اس خالصتاً اندرونی کیفیت کو کامیابی کی اتنی بڑی اور لازمی شرط کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ واقعی بہت ہی زبردست اور بنیادی سوال ہے. جی اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ متن اپنی اصل گہرائی دکھاتا ہے. جی ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ہاں معاشرے کو سمل کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ متن صرف معاشرتی فائدے کی بات نہیں کر رہا. یہ انسان کے اندرونی ارتقاء اور اس کی روحانی صحت کی بات کر رہا ہے. اچھا، روحانی صحت. جی. جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو انسانی نفسیات میں ایک بہت بڑا اور خاموش خطرہ پیدا ہوتا ہے، جسے جدید نفسیات میں سیویئر کمپلیکس یعنی مسیحا بننے کا زوم کہا جاتا ہے. او واو، سیویئر کمپلیکس. بالکل. انسان لاشعوری طور پر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں، میں لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہوں، میرے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ نیکی خود ایک تکبر کو جنم دے سکتی ہے؟ 100%. یہی تو اصل پیچیدگی ہے. لیکن یہاں تو اچھائی کے اندر چھپے ہوئے زہر کی نشاندہی ہو رہی ہے. نفسیات کے ماہرین بھی یہی بتاتے ہیں. جب انسان اچھے کام کرتا ہے اور اسے معاشرے سے داد ملتی ہے تو اس کی انا یا ایگو خاموشی سے پھولنے لگتی ہے. ہاں، یہ سچ ہے. آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں تو اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے جسے پرفارمیٹیو ایکٹیویزم کہتے ہیں. اچھا. ہاں، یعنی انسان صرف دکھاوے کے لیے یا سوشل میڈیا پر لائکس کے لیے یا خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر ثابت کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے. او باپ رے، یہ تو آج کل ہر جگہ ہوتا ہے. بالکل. اور جب نیکی کے پیچھے تکبر اور ریاکاری آ جائے نا تو وہ عمل روحانی طور پر مکمل کھوکھلا ہو جاتا ہے. صحیح. اس لیے متن نے اخبار تو یعنی رب کے سامنے جھکنے اور عاجزی کی شرط کو ایمان اور عمل کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ نیکی کرنے والا اپنی حد میں رہے اور اس کی نیکی اسے غرور کے گڑھے میں نہ گرا دے. یہ تو واقعی کمال کی نفسیاتی بصیرت ہے. میں اس سارے تصور کو ایک اور زاویے سے دیکھتی ہوں. جی بتائیں. تصور کریں کہ یہ 3 شرائط ایک تپائی یعنی 3 لیگڈ سٹول کی طرح ہیں. ایک ایسی کرسی جس کی 3 ٹانگیں ہوں. اچھا، بہترین. پہلی ٹنگ ایمان یا یقین ہے، دوسری ٹنگ نیک اعمال ہے، اور تیسری ٹنگ رب کے سامنے عاجزی ہے. اب اگر کوئی انسان صرف یقین اور عمل کی ٹانگیں تو مضبوط کر لے لیکن تیسری ٹانگ یعنی عاجزی کو کاٹ دے تو کیا ہوگا؟ وہ گر جائے گا. بالکل. وہ انسان اپنی ہی نیکیوں کے بوجھ اور غرور سے اپنا توازن کھو بیٹھے گا اور دھرم سے زمین پر گر جائے گا. یعنی صرف یقین اور عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ انہیں تکبر کی دیمک سے بچانے والی اندرونی عاجزی موجود نہ ہو. اس تشبیہ نے تو تصور کو اور بھی خوبصورتی سے واضح کر دیا ہے. لفظ اخبات کا اگر ہم عربی لغت میں گہرا مطالعہ کریں نا تو اس کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے. ٹھہراؤ؟ جی. زمین کے ساتھ جڑے رہنے اور اپنی انا کو مکمل طور پر مٹا دینے کا تصور اس میں موجود ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کی ہر نیکی، ہر کامیابی اور ہر اچھا عمل اس کے اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے رب کی عطا ہے. سبحان اللہ. اور یہ احساس نہ تکبر کے بلبلے کو پھاڑ دیتا ہے. انسان اترانے کی بجائے شکر گزار ہوتا ہے اور یہی وہ متوازن کیفیت ہے جو اسے کسی عارضی ستائش کی بجائے ہمیشہ کے انعام کا حقدار بناتی ہے. صحیح.
تو اگر یہ عاجزی وہ لنگر ہے جو ہماری نیکیوں کی کشتی کو تکبر کی آندھی میں اڑنے سے بچاتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اس لنگر کو مکمل طور پر کھو دے۔ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ اگر انسان غرور میں آ کر اپنی عاجزی کھو بیٹھے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ گفتگو کا رخ اب ایک ایسے موازنے کی طرف مڑتا ہے جو اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بالکل۔ اگلی ہی آیات یعنی آیت نمبر 24 کے پہلے حصے میں ایک انتہائی طاقتور مثال دی گئی ہے جو انسان کو واقعی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ متن اپنا مدعا سمجھانے کے لیے انتہائی گہرے استعاروں یعنی میٹافورس کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا فرق بیان کرتا ہے جو عاجزی کا دامن تھام لیتے ہیں اور ان لوگوں کا جو غرور میں آ کر سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جی، یہ فرق محض خیالات کا نہیں رہتا بلکہ ان کی پوری ہستی کا فرق بن جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ متن کہتا ہے کہ مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع، یعنی دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ ٹھیک۔ اب میں اس جملے پر کافی دیر تک سوچتی رہی تھی۔ متن اندھے پن کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ ہی بہرے پن کا بھی۔ اگر صرف اندھے اور دیکھنے والے کا موازنہ کر دیا جاتا تو بھی بات سمجھ آ جاتی نا؟ بالکل آ جاتی۔ لیکن اس نے دونوں حسیات کی محرومی کو یکجا کر دیا۔ میرے ذہن میں اس پر فوراً ایک اور تشبیہ آئی، وہ جو جدید سائنس میں سینسری ڈیپریویشن ٹینک ہوتا ہے، ہاں، وہ خاص قسم کا پانی کا ٹینک جس میں انسان کو لیٹا کر مکمل اندھیرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل وہی۔ اور ہر طرح کی بیرونی آواز کو بھی مکمل طور پر کاٹ دیا جاتا ہے وہاں۔ صحیح۔ اب تصور کریں کہ کسی انسان کو اس ٹینک میں قید کر دیا گیا ہے، وہ غپ اندھیرے میں ہے یعنی نابینا پن کی کیفیت ہے، اور مکمل خاموشی میں ہے یعنی بہرا پن ہے۔ اسے باہر کی دنیا کا کوئی سگنل نہیں مل رہا، کوئی اشارہ نہیں، حقیقت کی کوئی جھلک نہیں مل رہی۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسانی دماغ کو باہر سے کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ملتی نا، تو وہ اپنی ہی ایک خیالی دنیا یا ایک ہیلوسینیشن بنا لیتا ہے۔ جی ہاں، ہیلوسینیشن پیدا کر لیتا ہے کیونکہ حقیقت سے اس کا رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب اس کیفیت کا موازنہ آپ ایک ایسے شخص سے کریں جو مکمل شعور کے ساتھ کھلی فضا میں کھڑا ہے، جو ہائی ڈیفینیشن میں دنیا کی ہر چیز کو واضح دیکھ رہا ہے اور ہر آواز کو صاف سن رہا ہے۔ صحیح۔ ایک شخص اپنی بنائی ہوئی خاموش تاریکی میں قید اپنی ہی خیالی دنیا کو سچ مان رہا ہے، اور دوسرا حقیقت کے مکمل ادراک کے ساتھ جی رہا ہے۔ سوچ کر دیکھیں یہ موازنہ کتنا شدید اور خوفناک ہے۔ یہ اس استعارے کی سب سے حیران کن بات ہے۔ یہاں جسمانی اور ظاہری حسیات یعنی آنکھوں اور کانوں کا ذکر دراصل کسی طبی کیفیت یا جسمانی معذوری کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو پھر کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ انسان کی روحانی، ذہنی اور فکری کیفیت کو بیان کرنے کا ایک شاہکار طریقہ ہے۔ دیکھنے اور سننے کا تعلق یہاں سچائی کو قبول کرنے اور حقائق کو ان کی اصل شکل میں سمجھنے سے ہے۔ جی؟ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا، جب وہ سمجھتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے اور اسے کسی اور کی بات سننے یا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ دراصل اپنے گرد ایک نفسیاتی دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ اسے ہم آج کی سائنس اور نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس اور کنفرمیشن بائس کا عروج کہہ سکتے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مغرور شخص ظاہری طور پر تو سب دیکھ اور سن رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سچائی کے سامنے اندھا اور بہرا ہو چکا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ وہ دلائل سن رہا ہے لیکن اس کی انا نے اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا ہے۔ وہ اسی سینسری ڈیپریویشن ٹینک میں بند ہے جسے اس نے خود اپنے غرور سے تعمیر کیا ہے۔ ہاں، وہ صرف وہی سننا چاہتا ہے جو اس کے اپنے خیالات کی یا اس کے اپنے تعصبات کی تائید کرے۔
حق اور سچائی کی آوازیں تو اس کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے باشعور اور عقل مند انسان ہے۔ اف، یہ تو عذاب ہے ایک۔ جب انسان عاجزی کا دامن چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کے سیکھنے اور نئی چیزوں کو قبول کرنے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سچائی کتنی روشن کیوں نہ ہو، تکبر کی پٹی اسے دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ بالکل۔ اس کے برعکس جو عاجز انسان ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ حتمی سچائی کا مالک نہیں ہے اور اس کے علم میں کمی ہو سکتی ہے۔ جی جی۔ اسی لیے اس کی فکری اور روحانی آنکھیں اور کان ہمیشہ حق کو پہچاننے کے لیے بیدار رہتے ہیں، اور جب وہ حق دیکھتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ چیز واقعی اندر تک ہلا دینے والی ہے کہ انسان کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں خود کو کائنات کی سب سے بڑی سچائیوں سے محروم کر لیتا ہے۔ اب جبکہ اس متن نے اندھے اور بہرے بمقابلہ دیکھنے اور سننے والے کی اتنی واضح اور دل دہلا دینے والی مثال قائم کر دی ہے، تو یہ اب ایک حتمی نتیجے کی طرف بڑھتا ہے۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیدھا فیصلہ نہیں سناتا۔ آیت 24 کے آخری حصے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، حل یستوی، یعنی مثلاً افلا تتذکرون، جس کا مطلب ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس مقام پر آ کر نا ہم اس متن کی مواصلاتی اور نفسیاتی مہارت کو اپنے عروج پر دیکھتے ہیں۔ کیسے؟ اگر یہاں براہ راست کہہ دیا جاتا کہ دیکھو، جو مغرور ہیں وہ اندھے اور برے ہیں، اور جو عاجز ہیں وہ دیکھنے والے اور اچھے ہیں، تو انسانی نفسیات فوراً اپنی ڈیفینسو پوزیشن یعنی دفاعی حالت میں آ جاتی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بالکل۔ انسان اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا بحث شروع کر دیتا ہے کہ وہ کیوں حق پر ہے۔ لیکن ایک سوال پوچھنے کا جو یہ انداز ہے نا، یہ انسان کے اس دفاعی حصار کو بڑی خاموشی سے بائی پاس کر جاتا ہے۔ واہ، یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے۔ اسے ہم تھوڑا سوکریٹک میتھڈ سے مشابہت دے سکتے ہیں، جہاں سوال کے ذریعے انسان کے اندر چھپی ہوئی سچائی کو باہر نکالا جاتا ہے۔ مجھے یہ نقطہ واقعی بہت متاثر کن لگا، جب کوئی ہم سے سیدھا پوچھتا ہے نا کہ کیا ایک اندھا بہرا شخص جو مکمل تاریکی میں ہے اور ایک باشعور دیکھنے اور سننے والا شخص جو روشنی میں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو انسانی عقل اور ضمیر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا کہ وہ گواہ دے کہ نہیں، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل، اور یہ اقرار خود اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جب انسان یہ تسلیم کرتا ہے تو وہ دراصل کسی بیرونی طاقت کا فیصلہ نہیں مان رہا ہوتا، بلکہ وہ خود اپنے منہ سے، اپنے ہی شعور سے حق اور باطل کے فرق کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ وہ خود فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کس گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اور اس اعتراف کے بعد جو اگلا حصہ ہے نا، افلا تتذکرون، یعنی کیا تم غور نہیں کرتے، یہ محض کوئی رسمی اختتامی جملہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہری اور خالص دعوت ہے۔ علم تو شاید ایک مغرور اور متکبر شخص کے پاس بھی بہت ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پڑھے لکھے لوگ زیادہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل دیکھا ہے ایسا۔ لیکن معلومات کا ہونا اور چیز ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا، اس سے نصیحت پکڑنا، یہ ایک بالکل مختلف عمل ہے۔ صحیح بات ہے۔ غور و فکر کا تعلق علم کو ہضم کرنے اور اس کی روشنی میں اپنے اندرونی رویوں، اپنی نیتوں کو پرکھنے سے ہے۔ تو اس سب کا ہماری آج کی اس تیز رفتار زندگی میں کیا مطلب ہے؟ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، وہاں معلومات یا انفارمیشن کا ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب ہے۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، اسکرینز پر کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم چاروں طرف سے نا انہی چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ متن ہمیں جھنجھوڑ کر ایک بنیادی بات یاد دلاتا ہے۔ صرف آنکھوں کا کھلا ہونا یا کانوں میں آوازوں کا پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے واقعی تیار ہیں؟ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ یہ متن دراصل ایک پکار ہے، ایک کال ٹو ایکشن ہے۔
یہ ایک دعوت ہے کہ کیا ہم کبھی رک کر اپنے اندر جھانکتے ہیں؟ کیا ہم خود احتسابی کرتے ہیں کہ کہیں ہم صرف سن تو نہیں رہے بلکہ در حقیقت ہم بہرے ہو چکے ہیں؟ آج کے اس جائزے کو اگر ہم ایک جامع زاویے سے سمیٹیں نا تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ جی، ایمان، یقین اور نیک اعمال کی جو عمارت ہے وہ اس وقت تک مکمل اور محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد میں عاجزی موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا۔ عاجزی ہی وہ روشنی ہے جو انسان کے اندرونی حواس کو بیدار رکھتی ہے، اور اس عاجزی کے بغیر نہ انسان کتنا ہی پڑھا لکھا، کتنا ہی مالدار یا ظاہری طور پر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ روحانی اور فکری نبینا پن اور بہرے پن کے اس گہرے کنویں میں گر جاتا ہے جہاں سے سچائی کی کوئی کرن نہیں گزرتی۔ ہم نے شروعات ایک طبی ایکس رے کی تشبیہ سے کی تھی، لیکن اس صدیوں پرانے متن نے جو انسانی رویوں اور نیتوں کا ایکس رے پیش کیا ہے وہ کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ جی، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نیکی اگر انا کو جنم دینا تو وہ بھی زہر بن سکتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے کوئی شخص خود ساختہ تاریکی کو ہی پوری دنیا سمجھ کر اس پر اترانے لگتا ہے۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کی روزمرہ زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جو انا اور سچائی کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسی بات پر غور کرتے ہوئے نا اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ایسی سوچ ابھرتی ہے جو سیدھا ہماری آج کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا سے جا جڑتی ہے۔ اچھا؟ جی، ہم نے تکبر کی وجہ سے بننے والے اس سینسری ڈیپریویشن ٹینک کی بات کی نا، جہاں انسان حقیقت سے کٹ جاتا ہے۔ ہاں ہاں۔ ذرا سوچئے، کیا آج کے جدید دور کے یہ جو سوشل میڈیا الگوریدمز اور ایکو چیمبرز ہیں، دراصل اسی روحانی اور فکری اندھے پن اور بہرے پن کو ایک مصنوعی اور تکنیکی شکل نہیں دے رہے؟ کیا بات کی ہے! واقعی یہ الگوریدم بہت چلاکی سے ہمیں صرف وہی دکھاتے اور سناتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ہر اس آواز کو فلٹر کر دیتے ہیں جو ہماری سوچ سے مختلف ہو۔ یہ ہماری انا کو پمپ کرتے ہیں اور ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں۔ بالکل ایسے ہی کام کرتے ہیں الگوریدمز۔ تو کیا انسان اپنے اندر موجود تکبر کے ساتھ ساتھ اب ان جدید مشینوں کے ذریعے اجتماعی طور پر اس نابینا پن اور بہرے پن کو اپنا رہا ہے، جہاں اسے اپنے علاوہ کسی دوسری حقیقت کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی؟ بڑا خوفناک پہلو ہے یہ۔ کیا یہ ٹیکنالوجی اسی فکری نابینا پن کی سب سے بڑی فیکٹری نہیں بن چکی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو، ہر باشعور انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے اور اپنے ارد گرد موجود سچائی کے ذرائع کو پرکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔